ہلاکو خان کی عبرتناک موت۔ دوستو، ہلاکو خان اپنے گھوڑے پر شان و شوکت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف اس کے تاتاری افواج کی صفیں کھڑی تھیں۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا کھڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے 3 صفیں کھڑی کی گئی تھیں جن کو آج ہلاکو خان نے قتل کرنا تھا۔ ہلاکو خان نے گرج کر حکم دیا اور جلاد لوگوں کے سروں کو کاٹنا شروع ہو گئے۔ پہلی صف میں ایک گردن گئی، دوسری گئی، تیسری گئی، چوتھی گئی، اسی طرح سے گردنیں اڑتی رہیں۔ پہلی صف میں ایک بوڑھا سا غریب آدمی بھی کھڑا ہوا تھا۔ موت کے ڈر سے بیچارہ دوسری صف میں چلا گیا۔ پہلی صف کا مکمل صفایا ہو چکا تھا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھے غریب آدمی کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلی صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا۔ ہلاکو خان گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا، ہاتھ میں لیمو اٹھایا ہوا تھا اور اسے اچھال کر اس لیمو سے کھیل رہا تھا اور لوگوں کے قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری صف پر تلوار کے وار شروع کر دیے۔ گردنیں آن کی آن ایک ایک ہو کر گرنے لگیں۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے پھوارے اچھل اچھل کر زمین پر گرنا شروع ہو گئے۔ اس بوڑھے بابا نے جب یہ دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں بھی کٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے تو وہ بھاگ کر اب تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظر اس بوڑھے غریب آدمی پر جمی ہوئی تھی کہ اب یہ تیسری صف آخری ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا؟ اس بے وقوف کو میری تلوار سے بھلا کون بچا سکتا ہے؟ 100 انسان مار دیے تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسری صف پہ جلادوں کی تلواریں بجلی بن کر گرجنا شروع ہو گئیں۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پہ تھیں کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہو رہا ہے۔ جلاد بجلی کی سی تیزی سے اس بوڑھے بابا جی کو پہنچا۔ ابھی پہنچا ہی تھا تو ہلاکو خان کی آواز گرجی، رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ کہنے لگا، بابا بتاؤ، پہلی صف سے تم دوسری صف میں بھاگ آئے، جب وہ ختم ہوئی تو تم نے تیسری صف میں بھاگنا بہتر سمجھا۔ بابا اب بتاؤ، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں ہے، اب کہاں جاؤ گے؟ اب تم کو مجھ سے بھلا کون بچائے گا؟ اس بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر کچھ وقت بعد کہا، میں نے پہلی صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسری صف میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں بھی پہنچی۔ پھر میں نے دوسری صف کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسری میں بچ جاؤں۔ ہلاکو خان نے لیموں کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بابا کیسی بہکی باتیں کرتے ہو، کیا خام خیالی ہے؟ بھلا میری تلوار سے بھی کوئی بچ سکتا ہے؟ اس بوڑھے نے کہا، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو ایک لمحے میں انقلاب آ سکتا ہے اور وہ مجھے بچا سکتا ہے۔ کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنے جوش میں کہا کہ اس کے ہاتھ سے لیمو گر گیا۔ ہلاکو خان چابک دست اور ہوشیار جنگجو اور چالاک انسان تھا۔ ہلاکو خان نے گھوڑے کے اوپر بیٹھتے ہوئے گرتے ہوئے لیمو کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پر گرنے سے پہلے لیمو کو پکڑ لے۔ اس کوشش میں ہلاکو خان کا پاؤں رکاب سے نکل گیا اور وہ اس کوشش میں گھوڑے سے نیچے گر گیا۔ ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ وہ بدک گیا۔ لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا بدک گیا کہ اس نے ہلاکو خان کو پتھروں میں گھسیٹ کر اس کا سر پتھروں سے پٹخ پٹخ کر مار دیا۔ لشکر نے جب ہلاکو خان کا گھوڑا پکڑا تو اس وقت ہلاکو خان مر چکا تھا۔ ہلاکو خان کا لشکر اس بابے سے اتنا تو خوفزدہ ہو چکا تھا کہ لشکر نے اس بوڑھے کو نظر انداز کر دیا۔ دوستو، مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ جب وہ آہ کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں احباب کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑوں کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔